سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، پہلی بات میں اس کی وضاحت کر دوں کہ میں کل سے شدید کھانسی، نزلہ اور زکام میں مبتلا ہوں. بیان کرنے کی بالکل پوزیشن ہے، لیکن مفتی سہیل صاحب اور کھمریا والوں کی محبت کھینچ کر لے آئی ہے. سامنے بیٹھ جاؤں، مختصراً جو بھی گزارش ہو سکے پیش کر دوں. آپ میرے کم کو زیادہ سمجھیں اور عمل کی کوشش کریں. میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، ابھی رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے. اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آیا، ہم پر سایہ فغن ہوا اور رحمتیں لٹا کر واپس چلا گیا. اللہ کے نیک بخت بندوں نے جتنا جس کے مقدر میں تھا اپنا دامن بھرا، اور جو بالکل محروم القسمت تھے ان کے لیے رمضان و غیر رمضان سب برابر رہا. پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت اس مبارک مہینے کا احترام کرتی ہے، رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتی ہے. ہمارے بہت سے بھائی کہ جو پورے سال نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کرتے، وہ بھی اس مہینے میں مسجد کی حاضری کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کا مسئلہ ہے. رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے اور دعاؤں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. ان سب اعمال صالحہ کی برکت سے دل کے اندر کچھ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی رحمت کی امید بنتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں ان اعمال کے توسط سے اور اپنی رحمت سے ہمارے مزاج میں جو تبدیلی پیدا فرمائی ہے، ہم اس کو باقی رکھیں. باقی رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو فرائض ہیں ان میں رمضان و غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح جو چیزیں گناہ ہیں وہ رمضان میں بھی گناہ ہے، رمضان کے بعد بھی گناہ ہے. ظاہر ہے کہ رمضان مبارک میں جو کچھ عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اور کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی. ایسے ہی جن خرابیوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے خوف کی بنا پر. کوئی شرابی ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے، کوئی جواڑی ہے، جوا چھوڑ دیتا ہے. اور ایک عام اطلاع ہے ٹیلی ویژن، ویڈیو، موبائل کے اندر مووی وغیرہ کا، جو بہت زیادہ بے احتیاط ہوں گے ان کے یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عام طور سے مسلمان کم سے کم رمضان مبارک کے احترام میں ان لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا گناہ ہونا رمضان اور غیر رمضان دونوں میں برابر ہے. رمضان کے پہلے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی کے فہمائش کی بنا پر یا اپنے ارادے سے اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کی ہو، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. رمضان میں اللہ نے اس کی توفیق دے دی اور معلوم ہوا کہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں. ایسے ہی جن لوگوں کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی، نفس اور شیطان یہ سمجھاتا تھا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، نیند
پر قابو نہیں ہے، مشغولیت بہت زیادہ ہے، ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، ہم 5 وقت مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن رمضان نے آ کر بتلا دیا کہ آ سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ تھوڑی سی محنت کر کے اس مزاج کو مستقل بنا لیا جائے۔ اور قرآن پاک کی آیت کو ہم دیکھیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے یہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں آیا ہے، اس ایک مہینے میں جو عمل کرنا ہے اس کا نتیجہ رمضان گزرنے کے بعد سامنے آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی، اس کی حکمدولی سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ صفت تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور رمضان کے روزوں میں یہ خاصیت ہے، وہ اس طرح کہ ہر عبادت کے اندر تو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ نماز ہے، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اعمالی اعمال تو ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، اس میں کچھ سورتیں پڑھنی ہیں، کچھ دعائیں پڑھنی ہیں، یہ سب کے سب اعمال ہیں۔ ایسی حج کے اندر ارکان ہیں، زکوٰۃ میں بھی اپنا مال حساب کر کے نکالنا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کچھ کرنا ہی نہیں، بلکہ کچھ کرنے والے کام سے جو کہ عام حالات میں حلال تھے، جائز تھے، ان کی اجازت تھی، ان سے رکنا ہے۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی جائز خواہشات کو روک دینا، اپنے ارادے سے، روزے کی نیت سے۔ آپ کے گھر میں کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، اللہ نے آسائش دی ہے، ہر طرح کی نعمت موجود ہے، آدمی شادی شدہ ہے تو شادی شدہ مرد کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، دن رات کی بھی کوئی قید نہیں ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن روزے کی حالت میں 3 چیز سے منع کر دیا گیا۔ کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں، کوئی چیز گھر والی کے پاس نہیں جاؤ گے، اور یہ پابندی لگا کر ہم کو ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ ایسا نہیں کوئی نگراں متعین کیا گیا ہو، دیکھنا یہ کچھ کھاتا تو نہیں، یہ کچھ پیتا تو نہیں، ہر آدمی خود اپنے روزے کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ خلوت ہو، جلوت ہو، تنہائی ہو، مجمع ہو، کوئی دیکھ رہا ہو، نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ان 3 پابندیوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہمہ وقت صبح سے لے کر شام تک ہر لمحہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایسا نہیں کہ تقاضے نہیں ہیں، 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے آپ نے 1 مہینے تک، بھوک تو لگتی ہے، گرمی کا روزہ ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اس وقت حلق سوکھ رہی ہے تو رمضان میں کیوں نہ سوکھے گی؟ تو نعمت بھی موجود ہے، تقاضا بھی موجود ہے، لیکن کسی کے خیال میں بھی بھول کر یہ بات نہیں آتی کہ لا چپکے سے کچھ کھا لے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کو کیا پتہ ہوگا۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بھول کر کچھ کھا لیا، پی لیا، وہ پریشان ہے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ روتے ہیں کہ کیسے نہیں، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے پانی پی لیا، میں نے شربت پی لیا، میں نے چاکلیٹ کھا لی، میرا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس بچے کو بھی احساس ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے ایک مخصوص وقت کے اندر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی 1 مہینے تک مشق کی جائے، عادت ڈالی جائے، تو پھر پورے سال
حرام چیزوں کے اندر اس کو برتنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے مستقلاً منع کیا ہے، نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا ہے، کسی پر کوئی تہمت لگانے سے منع کیا ہے، بے ایمانی کرنے سے منع کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا ہے. جو عبادات ہیں وہ بھی اسی طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا ہے. یہ ممانعتیں رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں. جب اللہ کے حکم سے اس کو راضی کرنے کے لیے ہم 1 مہینے تک حلال چیزوں سے روزہ رکھنے کو اپنی عادت بنا لیں گے، یہ عادت اگر پختہ ہو گئی تو جیسے روزے کے زمانے میں کھانا کھانے کے وقت، کھانا سامنے آنے کے وقت اگر اندر سے جی چاہتا ہے تو فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح آئندہ کی زندگی میں کسی بھی گناہ کا جب دل میں داغیہ پیدا ہو، بس یہ جذبہ جاگ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. استحضار پیدا کرانا ہے. جو قرآن نے فرمایا گیا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا. اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہوتی، بلکہ دل کے اندر جو اللہ کا استحضار پیدا ہو گیا، ہم وقت یہ خیال ہو گیا کہ ہم کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے. فوراً گناہ سے باز آ جائے گا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کا واقعہ پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں. اللہ نے ان کو بے پناہ حسن عطا فرمایا. جوان تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے. عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، اور یہی نہیں پوری طاقت خرچ کر دی کہ یہ مبتلا ہو جائیں اس کے بعد. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے نافرمانی نہیں کر سکتا، مجھے دیکھ رہا ہے. اس خلوت میں 7 تالے بند ہیں، اور اس کوٹری کے اندر ہے جہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ فرماتے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے نافرمانی نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے مدد فرمائی. وہ لوٹے ہیں تو دروازے کھلتے چلے گئے، باہر آ گئے. اور پھر عورت نے جھوٹا الزام لگایا، لیکن ایک شیرخوار بچے نے گواہی دے کر ان کی صفائی دی. یہ دیکھ لیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے. اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ چھیڑ رہے تھے، عورت بچاؤ کر رہی. اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھاگ رہے تھے، عورت پیچھے سے پکڑ رہی. جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو عزیز مصر نے تو اسی وقت انہو من کیدی کن، ان لوگوں کی چال ہے. تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اس وقت بس میں یہی یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا. رمضان مبارک میں روزہ رکھ کے، نماز کی پابندی کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، فجر کے وقت اٹھ کر، نہ تو آپ کے چین سکون میں کچھ کمی، نہ آپ کی روزے میں کوئی کمی، نہ آپ کی ضروریات پوری ہونے میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ اور دنوں کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہوا. اور اللہ کا تقویٰ کے اوپر وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، کوئی بھی معاملہ سامنے آئے تو کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا. بظاہر راستہ بند نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرنے، اس پریشانی سے نکلنے کا، اس دشواری سے آزاد ہونے کا. اور انسان کا سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس کی روزی کا ہوتا ہے. کسی کی خاطر آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے،
دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی کی کشادگی اور روزی کی برکت وہ بھی اسی تقوی پر رکھی گئی۔ اور عجیب بات فرمائی، آپ روزی کے لیے جتنے بھی راستے اختیار کریں گے، اپنے عقل، اپنی دانش، اپنے تجربے یا دوسروں سے مشورہ کر کے ان کے عقل و دانش کے دائرے ہی میں تو رہیں گے۔ یہ راستہ نہیں تو یہ راستہ اختیار کرو، یہ کاروبار نہیں تو یہ کاروبار اختیار کرو، یہ پارٹی نہیں تو فلاں پارٹی دیکھو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما دے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈال لو، یہ طے کر لو کہ ہم اس کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، اپنی نگاہ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، خلوت تو یہ جلوت، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، نہیں تو لا یحتسب، جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، خیال بھی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے۔ تو بھائی ایک طرف یہ بھی وعدہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ہم جو چیزیں سال بھر نہیں کھاتے تو رمضان میں کھاتے ہیں کہ نہیں، افطاری ہو، سحری ہو، اور پھر تراویح پڑھ کر آنے کے بعد جب دوبارہ دسترخوان لگتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں جو رمضان ہی میں ملتی ہیں۔ رمضان گزر جاتا ہے، پورے سال نمبر ہی نہیں آتا۔ کون سا کام کیا تھا کہ یہ نعمتیں ملی؟ یہی کہ اللہ کا حکم مانا ہے۔ یہ یاد دہانی کرانی، میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرانی، کوئی نئی بات نہیں کہنی، آپ کی جانی ہوئی بڑھتی ہوئی باتوں کو دہرانا ہے، جو باتیں آپ جانتے ہیں ان کو یاد دلانا ہے۔ فرمایا یاد دہانی کرا دیجیے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، بہت نازک مسئلہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یاد دہانی کرانا تاکہ ان الذکر، یقینی طور پر یہ تذکیر، یہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اب نفع پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ اگر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ کہ جو مؤمنین ہیں جن کو نفع پہنچتا ہے تو اس جماعت میں شامل ہونے میں ہمارے اندر کچھ کمی آتی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومنین کی جماعت کو تذکیر سے نفع نہ پہنچے۔ اللہ فرما رہے ہیں نفع پہنچے گا، اور نفع کیا ہے؟ مالی فائدہ تھوڑی ہوگا، یہی نفع پہنچے گا، جو بات بتائی جائے گی وہ ذہن میں بیٹھے گی، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر اس سے فائدہ ہوگا۔ اب اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یقیناً ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ ایک دوا ہے جو کسی بیماری کے لیے 100% نافع ہے، ہزاروں کا تجربہ ہے، لیکن ایک مریض کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے، کہتے ہیں اس کا چیک اپ کراؤ، اس کے سسٹم میں کوئی خرابی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ دوا میں کچھ کمزوری آ گئی ہے، دوا اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اس کے سسٹم میں کچھ کمزوری ہے، کسی چیز کے اندر کوئی دوا ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کا جسم دوا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم مؤمنین اگر ہیں اور یقیناً ہیں، ہمارے ایمان وہی تو ہمارا ایک تمغہ ہے، ہمیں نفع کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اور اپنے کو مومن کامل بنانے کا قرآنی نسخہ یہ ہے کہ ہم عمل کرنے لگیں۔ ظاہر ہو جائے کہ یاد دہانی سے انہوں نے نفع اٹھایا، تو جس کو نفع پہنچتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مومن تو ہوتا ہے نا، مومن ہو گئے۔ ایک مضمون میں نے لکھنؤ میں بیان کیا تھا، مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہ کے یہاں 15 دن کا جلسہ شہدائے اسلام ہوتا ہے، کیونکہ لکھنؤ شیعوں کا مرکز ہے،
اور وہ ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف بڑی بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ آدمی کو جتنی قربت اپنی ذات سے ہے، اپنے ماں باپ سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے، ان سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کیے اور محبت اور عقیدت کی نسبت حاصل۔ آگے فرمائے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امہات المومنین، ان کا نام ہی امہات المومنین کے معنی مسلمانوں کی مائیں، آپ کی بیویاں امہات المومنین ہیں۔ قرآن تو پکا ہے۔ اب اگر کوئی نالائق بدبخت یہ کہتا ہے کہ ہم عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ایمانی کا تو انکار ہوا۔ اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور حضرت عائشہ اس کی ماں نہ ہو، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری ماں نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں مومنین میں سے نہیں ہوں، اپنے ایمان کو خود ایمان سے خارج کر لیا۔ وہ تو قرآن کی نص تھی، میں یہاں وہی بات کہہ رہا ہوں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بات بتاؤ، یاد دہانی کراؤ، جو ایمان والے ان کو نفع پہنچے گا۔ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو ایمان کامل والا بنانا چاہتے ہیں اور اسی کے اوپر اللہ کے سارے وعدے ہیں۔ تو بھائی اس مجمع کے اندر ہم باتوں کو سن کر یہ فیصلہ کر لیں۔ رمضان کے روزے تو دوبارہ نہیں رکھتے، رمضان ہی میں رکھے جائیں گے، لیکن جو کام سال بھر فرض ہے ان کو اختیار کریں، اور جو چیزیں سال بھر حرام ہونا جائے ان سے بچیں۔ یہی صفت پیدا کرنے کے لیے تو روزہ دیا گیا تھا کہ نافرمانی سے بچنے لوگوں۔ ہر وقت یہ خیال رہے کہ کہیں مجھ سے خدا کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے۔ ایک واقعہ میں نے وہاں درس حدیث کے اندر بھی سنایا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جگہ جگہ قرآن میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ آتا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہے کیا چیز؟ بڑا بہترین جواب دیا انہوں نے۔ بجائے جواب دینے کے ایک سوال کر دیا، کہنے لگے امیر المومنین یہ بتائیے کہ کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جہاں دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ عرب میں جو خشک علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ، اس میں ببول کے کانٹے کثرت سے ہوتے ہیں اور لوگ سفر کرتے ہیں اونٹ کے اوپر، تو تنا والا حصہ تو نیچے رہ جاتا ہے اور گزر ہوتا ہے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہونے کی وجہ سے کانٹوں کے درمیان سے۔ تو پوچھا کہ آپ کا گزر کبھی کسی ایسے راستے میں ہوا ہے کہ جہاں دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارہا ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ پوچھا تو آپ کیا کرتے ہیں، کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی ایسا علاقہ آتا ہے تو میں اپنے کپڑوں کو، چادر وغیرہ کو اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے بدن کو بھی سمیٹ لیتا ہوں۔ دیکھیے اونٹ پر بیٹھے تو دونوں طرف پیر پھیلا ہوا ہے، بدن کو بھی سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو بھی سمیٹ لیتا ہوں اور بہت احتیاط کے درمیان ان کے درمیان سے گزرتا ہوں، کہیں ادھر سے یا ادھر سے کوئی کانٹا میرے بدن میں نہ لگ جائے، میری چادر میں نہ لگ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ آپ بچتے بچاتے اپنے دامن کو بچاتے، اپنے بدن کو بچاتے جو نکلتے ہیں، وہ جھاڑی تو اپنی جگہ سے آپ ہٹا نہیں سکتے، وہ تو رہے گی،
آپ کو اس کے درمیان سے بچ کے نکلنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ گناہ کی دعوتیں ہر طرف رہیں گی، نماز چھوڑنے والوں کی بھیڑ رہے گی، آپ کے دوست احباب، آپ کے مجالسی کے لوگ جو آپ کا وقت ضائع کرتے تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازیں ضائع کرتے تھے، وہ رہیں گے، مگر یہ سب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ان کے درمیان سے اپنے دامن دل کو، دامن عمل کو اس طرح بچاتے ہوئے گزرو کہ اچک نہ لیں۔ شیطان پوری کوشش کرے گا، لیکن روزہ اگر روزے کی طرح رکھا ہے تو اس کی یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے، لعلکم تتقون۔ جو میرے بھائیوں، ابھی 2 دن گزرا ہے، زیادہ وقت نہیں، 2 دن کیا، کل ہی تو عید تھی، آج دوسرا دن ہے۔ یہ جو ماحول ہے کہ رمضان مبارک میں نمازوں کی پابندی کرنے والے عید کے دن سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، رمضان میں تلاوت کرنے والے رمضان کے بعد قرآن اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اسی طرح جو گھروں میں پردے ڈال دیے گئے ٹیلی ویژن کے اوپر، VCR VCD کے اوپر، اور موبائل میں جو ویڈیو اور کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، فیس بک اور YouTube وغیرہ، جس کے ذریعے سے اگڑم بگڑم چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان پر جو بندش قائم کر دی تھی، اس بندش کو رمضان گزرنے کے بعد ختم نہ کریں، اسی طرح باقی رکھیں۔ دیکھیں زندگی میں کتنا چین آتا ہے۔ اس کی جگہ پر آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے یاد کا کہ سارا کام دھندہ چھوڑ کر بس تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت دھیان رہے اللہ کا، اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، مختصر لفظوں میں سمجھیے ایک مومن کا کام کیا ہے، ہر وقت یہ خیال رہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اذان ہوئی تو اللہ کیا چاہتا ہے، چلو مسجد میں۔ کوئی ایسا موقع آ گیا جہاں ذرا سا جھوٹ بول کے، وعدہ خلافی کر کے، بے ایمانی کر کے بڑی رقم آپ کما سکتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ کیا چاہتا ہے؟ بولو بھائی، کچھ آپ لوگ بھی بولو۔ جھوٹ مت بولنا، وعدہ خلافی مت کرنا، خیانت مت کرنا، نام تول میں کمی مت کرنا، کیونکہ نام لے لے کر ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ ویل للمطففین، ان لوگوں کو یہ تباہی ہے، بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنا وعدہ پورا کرو۔ اسی طرح چوری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کے اوپر لعنت ہے، اور جو کچھ وہ کرے گا، جو چرائے گا، محشر کے میدان میں سب لے کر آئے گا، اور ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، وہ جہنم کے اندر منہ کے بل ڈال دیا جائے۔ سزا یہ رکھی گئی کہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی حکومت اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ ممانعتیں ہمارے سامنے فوراً آ جائیں۔ یہ معنی ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ یاد آ گیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ لوگ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فوراً استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اذا ما ذکر اللہ فہم یغفرون۔ غفلت شیطان کا سب سے آزمایا ہوا ذریعہ ہے۔ شیطان غافل لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور غفلت کو ختم کرنے والی چیز اللہ کو یاد کر لینا ہے۔ وقت پر یاد کر لو اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ جس چیز سے آپ بچنا چاہیں گے، بچنے میں اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ آج کی اس مجلس میں نے آپ سے درخواست کی کہ رمضان گزرنے کے بعد نمازوں کا اہتمام اسی طرح باقی رکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت رمضان کے بقدر نہ صحیح، کچھ نہ کچھ جتنی ہو سکے کرتے رہیں۔ شوال کے 6 روزے پورے مہینے میں کوئی دوسری تاریخ سے لے کر 7ویں تاریخ تک متعین نہیں، پورے مہینے میں جب ہو سکے سب ملا کر 6 روزے رکھ لیجیے۔ اسی طرح عادت کو باقی رکھنے کے لیے
کبھی کبھی نفلی روزے رکھتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں مختلف معمولات تھے۔ کبھی آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، کبھی مہینے کی درمیانی جو تاریخ ہوتی ہے چاندنی رات 13، 14، 15 ان میں روزہ رکھ لیتے تھے، کبھی ویسے ہی متفرق ایک دم پہلی اور ایک دم درمیانی اور ایک دم آخری روزہ رکھ لیتے تھے۔ کبھی کبھار نفلی روزہ رکھ کر اپنی عادت کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور جو گناہ کی چیزیں ہیں ان میں تو کوئی تخفیف نہیں ہے۔ رمضان میں اپنے ارادے اپنے اختیار سے آپ نے جن چیزوں کو چھوڑا ہے ان کو چھوڑے رکھیں۔ بس میں زیادہ بات اس وقت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال ان سال ماشاء اللہ مدرسہ امداد العلوم کی ایک کھلی ہوئی جگہ اللہ نے دلا دی ہے، اس کے اندر بیٹھ کر آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے پہلے مسجد میں بات ہوتی تھی، نہ آپ مجھے دیکھ پاتے تھے نہ میں آپ کو دیکھ پاتا تھا، گرمی سے بھی پریشان رہتے تھے۔ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ زمین حاصل ہو گئی، احاطہ بندی ہو گئی۔ یہ مولانا سہیل صاحب، ان کے رفقائے کا کار اور سرپرست حضرات کی محنت اور ان کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب حاضری ہوگی تو یہاں ہم کو تعمیر بھی نظر آئے گی، اور باقاعدہ مدرسہ امداد العلوم جو اس وقت اس سائن بورڈ کی شکل میں ہے عملاً یہاں تعلیم جاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ تو نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، تیری ہی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، تلاوت کی۔ اے اللہ اگر تین عبادتوں کا حق ادا نہیں ہوا لیکن تیری شان بڑی کریم ہے، ہماری کمی کوتاہی کے باوجود ان سب کو تو قبول فرما دے، اپنی رحمت سے قبول فرما دے، اور ان کا اثر ہماری زندگی کے اندر زندہ فرما دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک کے احکام کی تعمیر اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام محض تیرے خوف سے کیا ہے، اے اللہ یہ خوف ہمارے دلوں میں مستقل پیدا فرما دے، ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچوں کو بھی توفیق عطا فرما، جوانوں کو بھی توفیق عطا فرما، بوڑھوں کو بھی توفیق عطا فرما، گھر کی مستورات کو بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس بستی کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، روزی میں برکت عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، اختلاف و شقاق سے پوری پوری حفاظت فرما۔ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، کہ اللہ ان کو قبول فرما، اپنی غیبی مدد شامل حال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔